السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اے میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، آئیے سب سے پہلے آقا نامدار مدنی کے تاجدار ہم غریبوں کے غم گسار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواح نافدہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس بارگاہ میں جس طریقے سے درود مبارکہ پڑھاؤں، میرے ساتھ مل کے پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعلی حضرت ارشاد فرماتے ہیں، فرقے گلی گلی تباہ ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں، فرقے گلی گلی تباہ ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، اور یاد حضور کی قسم غفلت عیش ہے ستم، یاد حضور کی قسم غفلت عیش ہے ستم، خوب ہیں قید غم میں ہم کوئی ہمیں چھڑائے کیوں، خوب ہیں قید غم میں ہم کوئی ہمیں چھڑائے کیوں۔ اے میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اے لوگو، رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے، یعنی کہ اگر تم کامیابی و کامرانی سے ہمکنار ہونا چاہتے ہو، کامیابی و کامرانی سے ہمکنار ہونا چاہتے ہو تو مصطفیٰ جان رحمت کی اتباع اور پیروی کرو، ان کے غلام با وفا بن جاؤ، کیونکہ بغیر ان کے غلامی کے، بغیر ان کے پروی کے نہ تجھے سروری مل سکتی ہے نہ تجھے پیشوائی مل سکتی ہے۔ اسی لیے تو کسی نے کیا ہے خود کہا ہے، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا، ان سے پھرے جہاں پھرا آئی کمی وقار میں، ان سے پھرے جہاں پھرا آئی کمی وقار میں۔ اے میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، آج وہ کون سا درد رکھنے والا دل ہے جو مسلمانوں کی موجودہ پستی اور ان کے موجودہ ذلت و خاری، رسوائی اور ناداری پر نہ دھڑکتا ہو؟ وہ کون سی آنکھ ہے جو ان کے غربت و مفلسی اور بے روزگاری اور قسم پرسی پر آنسو نہ بہاتی ہو؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، ان حالات کو دیکھ کر یقیناً درد مسلمانوں کا کلیجہ منہ کو آتا ہے، مگر میرے بھائی صرف گریہ بازاری کرنے سے، ماتم کا نہ ہونے سے مسئلہ کبھی بھی حل نہیں ہو سکتا، بلکہ ضروری یہ ہے کہ ہم اس علاج پر خود غور و فکر کریں، آخر اصل بیماری کیا ہے، آخر اصل بیماری کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے۔ ہم پورے دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں، اگر پورے ہندوستان کے لوگ اگر اس علاج پر غور و فکر کریں تو علاج بہت آسان ہو جائے گا۔ اس سے قبل بہت سے لوگ، اس سے قبل بہت سے ارباب علم، دانش اور لیڈروں نے اس قوم و ملت کے غور و فکر کی اور طرح طرح کی تدبیر سوچی، قسم قسم علاج لائے، مگر مریض عشق پر رحمت خدا کی، مریض عشق پر رحمت خدا کی، مرض بڑھتا ہی گیا جو جو دوا کی، مرض بڑھتا ہی گیا جو جو دوا کی۔ اے میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، آج وہ کون سا گناہ ہے جو ہمارے اندر موجود نہیں ہے؟ آج وہ کون سی برائی ہے جو ہمارے اندر موجود نہیں؟ ہزاروں خلاف شرع رسمی ہمارے اندر موجود، چوری ہمارے اندر، ڈکا زانی ہمارے اندر، رشوت خوری ہمارے اندر، سنیما بینی ہمارے اندر، شراب نوشی ہمارے اندر۔ مسلمانوں تم ہی فیصلہ کرو، مسجدیں ہمارے ویران، ایسی کون سی برائی ہے جو ہمارے اندر موجود نہیں ہے؟ شراب خانے ہم سے آباد، تماشے گاہ ہم سے آباد، شراب خانے ہم سے آباد، سینما ہال ہم سے آباد۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، پھر کس طرح ہم عزت پا سکتے ہیں؟ پھر کس طرح تقرب اللہ کے بلند منزل پر فائز ہو سکتے ہیں؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، لیکن قربان جائے عبداللہ کے
نور نظر پر، قربان جائے آمنہ کے لخت جگر پر، ہم گنہگار امتیوں سے حضور علیہ السلام کس قدر محبت کرتے ہیں. آپ اس واقعہ سے سماعت فرما سکتے ہیں. جب ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام جہنم سے ہو کر آتے ہیں تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم نے آدم علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا، حضرت نوح علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا. یا رسول اللہ دنیا میں جتنے بھی نبی آئے ہیں ہم نے تمام نبیوں کی امت کو جہنم میں دیکھا. اتنا کہنے کے بعد جبریل علیہ السلام خاموش ہو جاتے ہیں. جبریل علیہ السلام کچھ نہیں بولتے. حضور فرماتے ہیں اے جبریل بتا کیا تو نے میرے امت کو بھی جہنم میں دیکھا؟ کیا تو نے میرے امت کے لوگوں کو بھی جہنم میں دیکھا؟ جبریل علیہ السلام کہتے ہیں یا رسول اللہ ہاں میں نے آپ کی امت کو بھی جہنم میں دیکھا. اللہ اکبر، قربان جائے مومنوں اپنے نبی پر. اتنا سننا تھا کہ حضور علیہ السلام رو پڑتے ہیں اور جنگل کی طرف نکل پڑتے ہیں. ایک غار میں جا کر سجدے میں سر رکھ کر اپنے امت کے لیے دعا کرتے ہیں ربی حبلی امتی، رب حبلی امتی، میرے مولا میرے امت کو بخش دے، میرے مولا میرے امت کو بخش دے. صحابہ کرام تلاش کرتے ہوئے جنگل قریب پہنچتے ہیں. صدیق اکبر کی ملاقات ایک چرواہے سے ہوتی ہے. آپ نے عرض کیا اے چرواہا کیا تو نے میرے نبی کو دیکھا؟ چرواہا کہتا ہے نہیں میں نہیں جانتا تمہارا نبی کون ہے، میں نہیں جانتا عبداللہ کا لخت جگر کون ہے، لیکن مگر ہاں اس غار سے ایک انسان کی رونے کی آواز 3 دنوں سے آ رہی ہے. اللہ اکبر، اس کے رونے میں اتنا تکلیف اتنی درد ہے کہ 3 دنوں سے میرے بکریوں نے چارہ چڑھنا چھوڑ دیا ہے. اللہ اکبر. صدیق اکبر سمجھ گئے میرے نبی کے علاوہ کوئی دوسرا ہو نہیں سکتا. جب غار میں جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ حضور علیہ السلام سجدے میں سر رکھ کر اپنے امت کے لیے دعا کر رہے ہیں ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، میرے مولا میرے امت کو بخش دے، میرے مولا میرے امت کو بخش دے. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام کے آنسو مبارک سے آس پاس کی زمینیں بھیگ گئی ہے. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد الدین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا. رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. اور جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں. اور اعلیٰ حضرت کا تیور دیکھے، ادب کا مقام دیکھے. حضور کے امتی ہے اور انبیاء سے سوال کر رہے ہیں. انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیوں مالکو، کیوں مالکو؟ کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟ یہ جو ہمارے نبی ہے کیا یہ تمہارے بھی نبی ہے؟ یہ جو ہمارے آقا ہے کیا یہ تمہارے بھی آقا ہے؟ انبیاء عرض کریں گے اے احمد رضا تجھے انبیاء کے بارگاہ میں ملا، سوال کرنے کا موقع ملا، تو نے سوال کیا، سارے انبیاء موجود ہے، خود حضور علیہ السلام موجود ہے. تو نے کہا انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیوں مالکو؟ کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟ جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا ہمارا تمہارا نبی. کیوں کہوں یہ آتا وہ آتا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے. کون دیتا ہے دینے کو مجھ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. سب سے اچھوں میں اچھا سمجھے جسے ہے وہ اچھوں سے اچھا ہمارا نبی. خلق سے اولیاء، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. غمزدوں کو رضا، غمزدوں کو رضا، غمزدوں کو رضا مستعد دیجیے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. وما علینا الا البلاغ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام. ماشاء اللہ سبحان اللہ. میں نے اس بچے کو اشارہ کیا تو اس نے اپنی گاڑی کو وہیں سے موڑ کر اس طرح سے منزل کو پہنچایا کہ آپ لوگوں کو اندازہ بھی نہیں ہوا ہوگا کہ اس نے اپنی بات کو کس طرح سے سمیٹ کر کوزے میں پیش کر دیا. جو حدیث پاک ابھی یہ طالب علم بیان کر رہا تھا تو وہ حدیث پاک اس نے آدھی بیان کی ہے اور آدھا بیان کرنے میں اس کو 10 منٹ اور لگ جاتا، لیکن اشارہ پاتے ہی یہ فوراً اپنی گاڑی کو موڑ کر بغیر آپ کو احساس دلائے کہ میں کہاں سے جو ہے ٹرننگ مار رہا ہوں، وہ بھی فاسٹ جب گاڑی چل رہی ہو. یہ بھی ایک کمال ہے مقرر کے لیے، خطیب کے لیے. یہ ہمارے علماء کرام تشریف فرما ہے، یہ اس چیز کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں. تو اب اذان ظہر حافظ محمد دلشاد رضا آئیں اور ظہر کی اذان دیں.